جب اسی ایوان صدر کے سٹیج پر بیٹھے یہی سیاستدان 18ویں ترمیم کی منظوری پر جمہوریت کی فتح کا خوب جشن منا رہے تھے. ہر طرف جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ نعرے لگ رہے تھے. بڑے فخر سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے 1 سال کی محنت سے اتفاق رائے کے ساتھ آئین میں ڈکٹیٹرز کی لائی ہوئی جو شکیں ہیں ان کو نکال بھار کیا ہے، جو جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف نے 8ویں اور 17ویں ترمیم کے ذریعے شامل کروائی تھی. اچھا، پھر یہ بھی کریڈٹ لیا گیا کہ آئین میں درج ڈکٹیٹرز کے نام وہ بھی نکال دیے گئے ہیں. آج کوئی 15 سال بعد وقت ایک بار پھر اسی 0 پوائنٹ پر لے آیا ہے. وہی زرداری، وہی شریف اور وہی بریف. نہ شکلیں بدلی ہیں، نہ نعرے اور نہ ہی ارادے. لیکن ہاں، آئین میں ایک بار پھر 8ویں اور 17ویں ترمیم کی روح داخل ہو گئی ہے. اچھا، اس کو بھی یہ لوگ اسی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوق و شوق سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جسے دیکھ کر مجھے استاد دامن کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ میرے ملک کے 2 خدا، لا الہ اور مارشل لاء. اب کہنے کو تو مارشل لاء نہیں ہے، لیکن کہا تو جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم نے مارشل لاء کو آئینی حیثیت دے دی ہے. جو کام ماضی میں جسٹس منیر، مولوی مشتاق اور جسٹس ارشاد حسن کیا کرتے تھے، وہ کام آج ہماری جمہوری کٹ پتلیوں کے ہاتھوں سر انجام پا رہا ہے. اچھا، اب ایک ہوتی ہے چوری اور پھر اس پر سینہ زوری. بلاول بھٹو کو ہی دیکھ لیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم واپس نہیں کر سکتا. تو جناب بلاول صاحب، کسی کے باپ نے نہیں، آپ کے اپنے باپ نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے. انہوں نے تو اس سے بھی بڑی ڈیل کی ہے، 73 کے آئین کی روح ہی تبدیل کر دی ہے. بلاول صاحب، جہاں جبر اور زباں بندی کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہونا، وہاں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن وہ کیا ہے کہ یہاں کوئی تاریخ سے سبق ہی نہیں سیکھتا. حالانکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ سب باتیں بہت جلد ان کے اپنے گلے پڑیں گی. مگر جو اقتدار کی ہوس ہے، اس نے اتنا اندھا، اتنا بہرا کر کے رکھ دیا ہے کہ اپنی کرسی سے آگے یہاں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا اور نہ ہی کچھ سنائی دیتا ہے. اب اس حوالے سے میں ایک واقعہ بلاول بھٹو کے گوش گزار کر دیتی ہوں، جس کا شاید ان کے دربار میں کبھی ذکر ہی نہ ہو پائے. دراصل یہ ان کے اپنے نانا کے ساتھ مکافات عمل کا قصہ ہے، اور یہ واقعہ انہی استاد دامن کے ساتھ پیش آیا جن کا مصرع میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا. کہتے ہیں کہ بھٹو دور میں استاد دامن نے حکومت کی پالیسیوں پر کچھ نظمیں لکھیں، جن میں خاص طور پر بھٹو کی پالیسیوں پر سخت یا کڑی تنقید کی گئی تھی کہ ایک طرف وہ بھارت سے 1000 سال تک جنگ کی بات کرتے تھے، جبکہ دوسری جانب وہ اندرا گاندھی سے شملہ معاہدہ کرنے کو بڑے بے چین تھے. ایسی ہی ایک نظم جب عوام میں مقبول ہو گئی تو استاد دامن پر بم کا جھوٹا کیس بنا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. پھر جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو میجسٹریٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ سے یہ پسٹل اور بم برآمد ہوئے ہیں. تو استاد دامن نے جواب دیا کہ میری کوٹھری کا دروازہ چھوٹا تھا، ورنہ وہاں سے ٹینک نکلنا چاہیے تھا. اچھا، چونکہ اس روز کمرہ عدالت میں دانشوروں، وکلاء، ادیبوں، شاعروں اور استاد دامن کے مداحوں کا بڑا زبردست ہجوم تھا، جس کو دیکھ کر جج صاحب پریشان ہو کر بار بار ریٹائرنگ روم میں جاتے اور صورتحال سے جو گورنر تھے ان کو آگاہ کرتے. جبکہ گورنر کی ایک ہی ضد تھی کہ ضمانت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ استاد نے صاحب بہادر کی شان میں گستاخی کی ہے. حالانکہ وکیل بار بار یہ حقیقت بتا رہے تھے کہ جج صاحب، استاد دامن شاعر ہیں، وہ جس ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں وہ تو بھئی اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ایسی کوئی سرگرمی ہو ہی نہیں سکتی. بہرحال پھر جج نے استاد دامن سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، جس پر استاد دامن نے پھر تاریخی جملہ کہا کہ جس نے آج مجھے کٹہرے میں ملزم بنا کر کھڑا کیا ہے، کل وہ مجرم بن کر اسی کٹہرے میں کھڑا ہوگا. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جہاں استاد دامن کھڑے تھے وہیں پہ ذوالفقار علی بھٹو کھڑے نظر آئے. اب وقت بدل گیا ہے، کیسز کی نوعیت بدل گئی ہے، لیکن نہیں بدلی تو حکمرانوں کی نیت نہیں بدلی. آج بھی سیاسی مخالفین کو یہ جھوٹے کیسز میں ملوث کر کے ضمانتیں نہیں ہونے دی جا رہی ہیں. اب جو ترامیم ان کٹ پتلیوں نے کی ہے، تو کیا ممکن ہے کہ یہ لوگ خود بھی اس کے نتائج سے بچ سکیں؟ یقیناً نہیں. جس عدالت کو آج اس حکومت نے اپنے تابع کر کے اپنی مرضی کے ججز سے بھر دیا ہے، کیا وقت آنے پر کیا لگتا ہے کہ یہ ان کی سنیں گے یا پھر ان کے آقاؤں کی؟ کیونکہ 27ویں ترمیم کے بعد عملی طور پہ یہ مان لیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ حکومت کے ہاتھ میں، اور حکومت ہم آہنگی اصول کے تحت
قومی ہیرو کے زیر دست، جن کا ہمیشہ سے ایک ہی نظریہ رہا ہے اور وہ ہے نظریہ ضرورت۔ اب ضرورتیں تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بدلتی رہتی ہیں نا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھٹو کو معزول کر کے قید کر لیا گیا تو ایک جملہ مشہور ہوا کہ قبر ایک ہے اور اس کے امیدوار دو۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے اس جملے کو عملی جامہ پہنایا، جس کو آج عدالتی قتل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب عمران خان جیل میں ہیں تو ایک بار پھر ایسی ہی باتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ اب تو سر عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے اسمبلی کے فلور پر دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا رویہ نہ بدلا تو ایسا نہ ہو کہ ان کے لیڈر کی وقت سے پہلے ہی فاتحہ پڑھ لی جائے۔ اب کیا کوئی شخص ایسی دھمکی فلور آف دا ہاؤس پہ دے سکتا ہے جب تک اس کو اوپر والوں کی آشرواد حاصل نہ ہو، اور وہ بھی ایسے دور میں جب کہا جاتا ہے کہ حکومتی لوگ بیٹھ کر اٹھنے اور اٹھ کر بیٹھنے کے لیے بھی اجازت کے طلبگار رہتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ چونکہ سوال تو ہے کہ کیا ترمیم کے ذریعے اسٹیٹ کیپچر اس لیے کیا گیا ہے کہ راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے، ہٹانا ہے، اور اس کی وضاحت تو خیر پھر طاقتور لوگ ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی دھمکیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نا۔ اب کوئی عام شخص کسی طاقتور شخص سے متعلق اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اب تک تو پھر پی کا ایکٹ اور پتہ نہیں کون سا ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ معاملہ عمران خان کا ہے تو کسی نے مذمت تو کیا وضاحت تک نہیں کی ہے۔ اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو آپ دیکھیں تو وہ بحث کیا کر رہا ہے کہ اپوزیشن 27ویں ترمیم پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر برساتی مینڈکوں کی طرح اس بحث میں مفاد پرست عناصر جناب وہ بھی کود پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ آئین میں ترمیم کا واضح کیا گیا طریقہ کار فالو ہوا ہے، لہٰذا آئینی ترمیم پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ واہ بھائی واہ، کیا دلیل ہے! جس پارلیمنٹ کی اپنی حیثیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے وہاں بحث طریقہ کار کی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس وقت ہلاکو خان بغداد کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اس وقت ایسے ہی دانشور کوے کے حرام اور حلال ہونے کی بحث میں مصروف تھے۔ اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ آئین میں ترامیم کیوں کی گئی ہیں تو یہ سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقصد ایک ہی تھا اور وہ اب بھی ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح عمران خان کو مائنس کرنا ہے، جس کا قصور یہ ہے کہ آخر اس نے طاقتور لوگوں کو چیلنج کیوں کیا ہے۔ اچھا، اب اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو عمران خان کے شدید ترین ناقد ہیں۔ ان میں سے ایک سینئر صحافی انصار عباسی بھی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات سے پہلے میں ان لوگوں میں تھا جو کہتے رہے کہ تحریک انصاف کو مقبولیت کے باوجود جیتنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے لڑائی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ فوج کے ساتھ لے لی ہے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2024 بلا شبہ بہت دھاندلی زدہ تھے اور ان کا مقصد تحریک انصاف کو ہرانا تھا، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ مقبولیت کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کو اقتدار نہ ملا، اور فارم 47 نے مقبولیت کی جگہ قبولیت کے فارمولے کو حقیقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر یہ بیان کر کے انصار عباسی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ ٹکر کی سیاست نے عمران خان اور ان کی جماعت کو کیا فائدہ دیا۔ اب کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوا یہ تو خیر سب کے سامنے ہی ہے، لیکن کیا سیاسی فائدے اور نقصان دینے کا اختیار عوام کے بجائے کسی اور کے حوالے کرنا درست ہے؟ کیا اس ڈیفیکٹو حقیقت کو آئین بنا دینا مسئلے کا حل ہے؟ تو جناب اس حوالے سے تمام جو یہ راوی ہیں نا یہ سب خاموش ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ تو اس حوالے سے رجیم کے ترجمانوں اور پیغام رسانوں نے کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ جب تک توشہ خانہ اور جی ایچ کیو کیس میں عمران خان کو سزا نہیں ہوتی اس وقت تک عمران خان کی رہائی ناممکن ہے۔ اب دیکھیں، اس سے تو پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سرنڈر کیے بغیر رہائی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا، لیکن سرنڈر ہی کرنا ہوتا تو وہ تو پھر وہ بہت پہلے کر چکے ہوتے نا۔ ایسے ہی ایک موقع کی گواہی ایک دن جو سابق صدر ہیں عارف الوی صاحب انہوں نے دی ہے۔ ایکس پوسٹ پر وہ لکھتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ یہ عمران خان کی گرفتاری کے چند ماہ بعد کی بات ہے جب انہیں جھوٹے مقدمات میں سزائیں ہو چکی تھیں۔ صدر عارف الوی کے مطابق اس وقت یہ امکان پیدا ہوا کہ عمران خان کو جو سزائیں دھاندلی سے دی جا چکی ہیں انہیں عوام اور عمران خان کے دیے
ہوئے صدارتی آئینی اختیارات استعمال کر کے ایمنسٹی یا معافی کا اعلان کر کے معطل کر دوں. لیکن جب یہ بات عمران خان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اچھا، یہ بات ہو رہی ہے 2023 کی، جس کے بعد اب آپ عمران خان کے حالیہ بیان کے اوپر آ جائیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، نہ ہی میں جھکوں گا اور نہ ہی ان کی بیعت کروں گا. تو اب یہ لیول ہے مزاحمت کا. ظاہر ہے پھر جس کو سامنے رکھ کر آئین میں یہ ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن کا مقصد کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا اور ان کا سیاسی راستہ روکنا ہے، جس کے لیے عدلیہ کو حکومت کا ماتحت ادارہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اچھا، پھر نومبر پلان کے حوالے سے جس طرح میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس دوران عمران خان کا بیرونی دنیا سے رابطہ کاٹنے کا بندوبست کیا گیا. 27 نومبر تک ان کے کیسز کو ملتوی کیا گیا تاکہ ان کی کوئی بھی جو ہدایات ہیں وہ باہر نہ آ سکیں، میڈیا انٹریکشن نہ ہو سکے. اچھا، اب یہ 27 نومبر یہ ایک دلچسپ کٹ آف ڈیٹ ہے جب آرمی چیف کی نئے سرے سے 5 سالہ مدت ملازمت کا آغاز ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں تک کیسز کی مینجمنٹ ہوتی ہے، جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ اس عدلیہ سے انصاف کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اچھا، پھر جیسے ہی 27ویں ترمیم پر دستخط ہوئے، پہلا آرڈر جو ہے آئینی کورٹ کے سربراہ کے تقرر کا کیا گیا، جس کے بعد پھر اس کورٹ کے لیے 6 ججز کی جو تعیناتی تھی وہ سامنے آئی. اب آپ اگر ان ججز کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو رہا سہا ابہام ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ جو عدالت سپریم کورٹ کے اوپر لائی گئی ہے، اس میں سپریم کورٹ کے جن 4 ججز کو شامل کیا گیا ہے ان کی سینیورٹی کیا ہے. تو جسٹس امین الدین جو اس کورٹ کے سربراہ ہیں وہ سپریم کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر موجود ہیں. پھر جسٹس حسن رضوی 9ویں نمبر پر، جسٹس عامر 21ویں نمبر پر اور جسٹس نجفی 23ویں نمبر کے جج ہیں، جبکہ جسٹس روزی خان کو بلوچستان ہائی کورٹ سے لایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ پھر ان کی جو سینیورٹی ہے وہ 24 ججز کے بعد ہی بنے گی. اچھا، اسی طرح سے سندھ سے نامزدگی وہ اور بھی دلچسپ ہے. وہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں 8ویں نمبر پر موجود جسٹس کے آغا کو لایا گیا ہے، یعنی ان سے پہلے موجود 7 ججز کو سپرسیڈ کیا گیا ہے. اب کہنے والے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہی وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے جعلی ڈگری کیس میں جسٹس جہانگیری کے فریق بننے کی درخواست خارج کی تھی. اب سب کو ہی پتا ہے کہ جسٹس جہانگیری کا تنازع وہ کن قوتوں کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا، پھر خیبر پختونخوا سے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس ارشد حسین شاہ کو لایا گیا ہے، جو جبری گمشدگیوں کے کمیشن کے سربراہ ہیں اور نگران وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جبری گمشدگیوں کے کمیشن اور نگران وزارت اعلیٰ کس کی سفارش پر وہاں پہ تقرریاں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے. تو جناب یہ ہے پھر آئینی عدالت کی کمپوزیشن، جو کہ سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا فورم ہے. اب ایسے فورم سے پھر کتنے مثبت فیصلوں کی امید کی جا سکتی ہے، سوال تو ہے. اب اس کا اندازہ آپ اس جاب کے لیے محترم ججز کی جو کوالیفیکیشن ہے اسے دیکھ کر سکتے ہیں. لیکن حکومتی فیصلوں پر جس طرح کی مہر آئینی بینچ نے ثبت کی ہے، جس طرح کے فیصلے دیے ہیں، تو یہ رجیم یہ اسی کا تسلسل ہے. اب یہ دیکھنے والوں پر منحصر ہے کہ اسے قومی ہم آہنگی کے طور پر لیں یا پھر قومی پسماندگی کہہ کر افسوس کا اظہار کریں. مثلا جسٹس امین الدین خان نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اپنا جو اختلافی نوٹ ہے وہ دیتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو. اب آئین سے کس چیز کی مطابقت ہے تو اس کی تشریح تو اب آئینی کورٹ میں جا کر ہی کریں گے. ان کی سہولت کے لیے حکومت نے کھلا میدان دیا ہے. ترمیم کے ذریعے آئین میں لکھ دیا ہے کہ وفاقی عدالت آئین کی تشریح کے لیے ماضی کی سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی پابند نہیں. یعنی کہ اگر کسی حکومتی ایکشن کو ماضی میں سیاہ کہہ کر مسترد کیا گیا ہے تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وفاقی عدالت کے وہ بات آڑے آئے. وفاقی حکومت اس سیاہ کو سفید کرنے کا
اختیار رکھتی ہے، تو اب اس سے آئین سازوں کی توقعات کا اندازہ پھر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو خصوصی جو نشستیں تھیں وہ دینے کا فیصلہ کیا، تو پھر جسٹس امین الدین خان نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ ہماری جرت نہیں کہ انہیں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیں جو کیس میں فریق ہی نہیں، لیکن بدقسمتی سے جسٹس منصور نے یہ جرت کر دکھائی۔ اچھا، اب ان حالات میں پھر جسٹس منصور علی شاہ کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا، جس کی وجہ سے انہیں پھر استعفیٰ دینا پڑا، جس کے انتظار میں صدر مملکت لگتا ہے کہ بالکل ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، ادھر استعفیٰ آیا اور ادھر اسے قبول کر لیا۔ اب کیا جاتا اگر دکھانے کو ہی صحیح کم از کم استعفے میں جو لکھی گئی باتیں تھیں ان پر غور کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ دن ہی صدر صاحب لے لیتے، غور نہ بھی کرتے، رسم ہی پوری کر لیتے، لیکن نہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کی چابی بھی تو آخر لینی ہے نا، اس پر میں بھی آگے بات کرتی ہوں، مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا دو سینئر ججز کے استعفوں سے کوئی عدلیہ بحالی یا پھر وکلا تحریک وہ جنم لے سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے بظاہر ایسا کچھ ہوتا ہوا تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس فرنٹ پر بھی فیلڈنگ پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے، جو کسی متوقع شاٹ کے سامنے آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے کراچی بار وہ کافی متحرک دکھائی دے رہا ہے، لاہور میں بھی وکلا کے اندر ایک رد عمل ہے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ بذات خود جنرل مشرف کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا کہ عدلیہ بحالی تحریک کے کوارڈینیٹر اور ترجمان بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس دور میں مجموعی طور پہ بارز کے اندر عدلیہ بحالی تحریک کے لیے فضا سازگار تھی، اور اس کے مقابلے میں آج یہ کہا جاتا ہے کہ بار ایسوسییشنز ایسے گروپ کے کنٹرول میں ہیں جو اس نظام کے سب سے اہم سہولت کار ہیں۔ اب اس گروپ کے جو نمائندے ہیں وہ تو کھلے عام یہ باتیں کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے ہی ان کا قصور ہیں۔ اچھا، یہ باتیں کرنے والے اس سے پہلے انہی دو ججز کو آئین کا محافظ قرار دے چکے ہیں، جب جسٹس منصور علی شاہ کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومتی ریفرنس وہ مسترد ہوا تھا، تو یہی وکلا نمائندے جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے گن گاتے پھرتے تھے۔ آج وہ ان پر سیاسی ایجنڈے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ویسے کیا تضاد و منافقت ہے نا کہ جب جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے اور میاں محمد نواز شریف کو ریلیف دے رہے تھے، پھر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی رات وہ عدالت کھول کر بیٹھ گئے تھے، تو اس وقت یہی ایسن بھون گروپ یہ جسٹس اطہر من اللہ کو انسانی حقوق کا چیمپئن قرار دے رہا تھا۔ آج وہی اطہر من اللہ ہیں جو کہ سیاسی جج بن گئے ہیں، چونکہ انہوں نے رجیم کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ تو دیکھیں، سوالات تو ہو رہے ہیں نا کہ آج کیا ہماری بار ایسوسییشنز کو انسانی حقوق کی کوئی پامالی نظر نہیں آ رہی؟ اب عدالتی حکم کے باوجود ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے سیاسی قائد سے ملاقات تک نہیں کر پا رہا، وہ چھٹی بار ناکام واپس ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم کسی اور کا چلتا ہے، اجازت کہیں اور سے لینی پڑتی ہے، اور یہ بارز کے نمائندوں کو بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ خیر، یہ تو ہو گئی بار کی سیاست، لیکن دوسری طرف اب تحریک تحفظ آئین کا گزشتہ روز ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں جو آئندہ جمعہ ہے اس کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اپنے اعلامیے میں انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم بشمول 26ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے اور جمہوریت کے بنیادی ستون عدلیہ پر ایک وار ہے، جس نے عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا ہے، آئین کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا ہے، شخصی بنیاد پر آئین میں ترامیم کی گئی ہیں، لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کو اصل شکل میں بحال کیا جائے، اور اس حوالے سے پھر پیر کو قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ تک واک کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اب ان مطالبوں اور واکوں سے مجھے نہیں معلوم کہ اس حکومت پہ کیا کوئی فرق یا کوئی اثر پڑے گا، لیکن احتجاج نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو عوامی قبولیت مل گئی ہے، چونکہ جبری قبولیت وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی نا، اسے آخر ایک دن ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہر رات کے بعد ایک صبح طلوع ہوتی ہے، اور یہی فطرت کا اصول ہے، لیکن فی الوقت